बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने रात को वीलॉग में आपको ये बताया था कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाई गई हैं उनको बुनियाद बनाकर इस चीज़ के ऊपर गौर किया जा रहा है कि इमरान खान को क्या अडियाला से बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। तो मैंने आपको पूरे रात भी ये बताया था कि ये इमरान खान ने या उनकी पार्टी ने कहीं डिमांड नहीं की। कल भी उनकी जमात ने उनके ज़ाती मौलजीन के नाम लेके कहा कि उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए और उनके डॉक्टर्स को शामिल किया जाए। लेकिन अब इमरान खान की ना सिर्फ बनी गाला बल्कि हत्ता के अब यूं कहिए कि मुल्क से बाहर जाने की चहमगोइयां, अफवाहें, शोर पूरे इस्लामाबाद में मचा हुआ है। और कौन कौन लोग बात कर रहे हैं, क्या बातें हैं, ये आपके सामने रखा जाना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहले रात को जो सीनियर सहाफ़ी हैं नुसरत जावेद साहब, उन्होंने बड़ी तफसील से बात की है। नुसरत जावेद से इख्तलाफ हो सकता है लेकिन वो बात करते हैं और मुनासिब बात करते हैं, गैर ज़रूरी बात नहीं करते। उन्होंने रात को यूं कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए मुझे लग रहा है कि बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को तिब्बी बुनियादों पर बनी गाला मुंतकिल करना पड़े। अगर बनी गाला मुंतकिल हो गए तो बाद में दूसरे रास्ते भी निकल सकते हैं। यानी कल जिस शख्स की मैं बात कर रहा था उनको छोड़ के अगर अब नुसरत जावेद साहब भी ये बात कर रहे हैं और उनकी खबर या तज्जिया भी यही है कि उनको मुंतकिल किया जा सकता है या मुंतकिल करना पड़े, तो आखिर फिर सोचने वाली बात है कि ये आखिर क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है। फिर एक और इस्लामाबाद से सहाफ़ी हैं, हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जाहिद गिशकोरी साहब, उन्होंने खबर ये दी है और उनका दावा ये है कि इस बात का इम्कान मौजूद है या इस बात के हवाले से सोचा जा रहा है कि इमरान खान को बाहर भेजा जाए, बनी गाला नहीं, मुल्क से बाहर भेजा जाए। और वो भी मेडिकल ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं और वो यूके का नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा जी इमरान खान के तिब्बी इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजे जाने का इम्कान है। इमरान खान के आंखों और कानों में मसाइल हैं। सियासी इस्तेहकाम की खातिर उन्हें मुल्क छोड़ने पर आमादा करने के लिए हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के आला सतह पर बातचीत जारी है। अब उनके मुताबिक ये इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के जो टॉप पे लोग हैं गालिबन वो इस बारे में बातचीत कर रहे हैं और उसमें एक मेडिकल ग्राउंड बताया जा रहा है और दूसरा वो सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं कि इमरान खान को मुल्क से बाहर भेज दें। तो उनका ताहम इमरान खान शायद मुल्क छोड़ने पर राजी ना हो क्योंकि उन्हें यह खदशा है कि ये उनके सियासी करियर का खात्मा कर सकता है। यानी अब इसको अगर आप ये देखें कि अगर आप इमरान खान को मेडिकल ग्राउंड की बुनियाद के ऊपर ये भी कह रहे हैं कि न सिर्फ यहां पे बल्कि आपको यूके भेजने के हवाले से चीजें हो सकती हैं, तो मेरा सिर्फ एक सवाल है कि ऐसी क्या वजह है? क्या ये इमरान खान की ख्वाहिश है, क्या तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है, या ये किसी और की ख्वाहिश या जिद है कि इमरान खान को बेशक जबरदस्ती मुल्क से बाहर भेजा जाए, उनको जरूर भेजा जाए। क्यों भेजा जाए? इसलिए भेजा जाए कि जब इमरान खान अपने मुखालफिन को तनकीद का निशाना बनाते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं आसिफ अली जरदारी नहीं हूं, मैं नवाज शरीफ नहीं हूं, मैं डील नहीं करूंगा, और कल भी उन्होंने ये बात की है कि कोई डील नहीं होगी, मेरी रिहाई कानूनी तरीके से होगी। तो अब आया ये शरीफ खानदान की या नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि उनको हर सूरत जो है वो बाहर भेजा जाए ताकि फिर ये कहा जा सके इमरान खान को कि आप भी तो जेल से चले गए थे। तो इमरान खान तो ये कहीं पे डिमांड करते दिखाई नहीं दे रहे और उनकी पार्टी भी डिमांड करती नहीं दिखाई दे रही। और मेरा ख्याल है ये एक बहुत मुश्किल टास्क होगा, कहना बड़ा आसान है लेकिन इमरान खान इसके ऊपर तैयार इतनी आसानी से नहीं होंगे। और जहां तक सियासी इस्तेहकाम की बात है तो रात को राना सनाउल्लाह ने उसको कंटिन्यूएशन कहना चाहते हैं, उसको एक्सटेंशन कहना चाहते हैं, उसको तसलसल कहना चाहते हैं, उस बात की तस्दीक कर दी है। रात को
مالک صاحب نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ جو ایک ملاقات مری کے اندر ہوئی تو اس میں انہوں نے نام لیے مریم نواز، کیونکہ یہ خبر ہم دے چکے ہیں کہ اس میں نواز شریف تھے، شہباز شریف تھے، مریم نواز تھی، 3 تو شریف فیملی کے لوگ تھے. تو اب اس میں صرف انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہی 3 لوگ تھے، بلکہ مالک صاحب نے بتایا 2 اور اہم شخصیات بھی موجود تھیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ 2 اہم شخصیات کون سی تھی؟ آیا وہ پولیٹیکل تھی، آیا وہ نان پولیٹیکل تھی؟ تو اس بارے میں محمد مالک صاحب نے ان سے یہ سوال کیا کہ جہاں پہ سب لوگ موجود تھے تو کیا اس میٹنگ میں تسلسل کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ تو رانا ثناء اللہ نے مالک صاحب کے شو میں رات کو جو بیٹھ کے بات کی ہے کہ جی تسلسل کا فیصلہ ہو گیا ہے. تو اب اس بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب دیکھیے ہمیں تو کوئی شک و شبہ نہیں تھا پہلے بھی، یہ آپ لوگوں کو شک و شبہ تھا. اور پھر ان سے ظاہر ہے کہ یہ ٹینیور کتنا ہوگا، 5 سال ہوگا، 10 سال ہوگا، کیا کچھ ہوگا؟ تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ جو بھی ہوگا وہ آئین کے مطابق ہی ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے ان کے ٹینیور کو لے کے کوئی نوٹیفیکیشن بھی کرنا پڑا، نوٹیفیکیشن کیا جائے گا. یا اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر چونکہ اب آرمی چیف کا ٹینیور 5 سال کا ہے تو 3 سال کا ٹینیور انہوں نے پورا کر لیا ہے، تو یعنی اس نومبر میں ان کا پورا ہوگا. تو کیا یہاں پہ ان کی ری اپوائنٹمنٹ ہوگی اگلے 5 سال کے لیے یا 2 سال کا نوٹیفیکیشن ہوگا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اب سب نظریں جو ہے گورنمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ یہ خبریں آئی تھی اس وقت سیلاب کے فوراً بعد جو ہے یہ میٹنگ ہوئی تھی، لوگوں کا خیال تھا کہ وہاں پہ سیلاب پہ ڈسکشن ہوئی. تو نجم سیٹھی نے کہا تھا کہ نہیں، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ڈسکشن اس حوالے سے نہیں ہوئی. اچھا جی، اب ججز کے خط کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ آج چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جب آئے ہیں، ان کو یہاں پہ اس اہم اسائنمنٹ پہ لایا گیا ہے، تو ان کے چیف جسٹس بننے کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی پہلی اور اہم فل کورٹ میٹنگ ہوگی. اور اب ہونا تو یہ چاہیے کہ وہاں پہ اس بنیاد کے اوپر فیصلے ہوں جس کو آپ میجورٹی کی بنیاد کے اوپر کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میجورٹی وہاں پہ ارینجمنٹ کر لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے خط لکھنے والے ججز 6 تھے، اب ان میں سے ایک ارباب طاہر صاحب سائٹ پہ ہو گئے، تو اب اس میں سے صرف جو 5 ججز رہ گئے ہیں. کل تعداد 11 ہے، اور 11 میں سے 6 ججز کی جو میجورٹی ہے وہ ویسے بھی جیسے سرفراز ڈوگر کے ساتھ ہے، اور فیصلے تو ایٹ دی اینڈ میجورٹی سے ہونے ہیں. تو کل خط لکھا 4 پیجز کے اوپر جسٹس بابر ستار صاحب نے، تو انہوں نے بڑی واضح باتیں کی. میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں چونکہ وہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. ایک چارٹ شیٹ کہنا چاہیے ان کا کہ کیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ یہ پوری قوم یہ سوال کر رہی ہے. کیا ججز یقین کرتے ہیں کہ شہری اپنے بنیادی حقوق کا انہیں یعنی ججز کو محافظ سمجھتے ہیں؟ اور ساری باتیں کرنے کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جو ججز ہیں ان کو عملاً ECL کے اوپر ڈال دیا گیا. کیسے؟ ان کا کہ آپ نے ججز کے بیرون ملک جانے کے لیے NOC لازمی قرار دیا، گویا ججز کو ECL پر ڈالا گیا. اور ادارے بنانے میں جو ہے وہ دہائیاں لگتی ہیں، تباہ کرنے میں کچھ وقت نہیں لگتا. میرے خیال سے انہوں نے بڑی درست بات کی ہے. پھر انہوں نے روسٹر کے حوالے سے بات کی ہے، ساری باتیں کی ہیں. اب ان کا جو 4 پیجز کا لیٹر تھا اس کو چھوڑنے کے بعد آج جیسے سردار اعجاز اسحاق صاحب کا لیٹر بھی آ گیا ہے، اور اس میں 2 پیجز کا یہ جو لیٹر ہے انہوں نے اس پوری کی پوری جو آج فل کورٹ بلائی گئی ہے اس میں انہوں نے اس کو ایک فارمیلٹی قرار دیا. ان کا جب آپ نے اس لاہور ہائی کورٹ کے رولز کو اڈاپٹ کر لیا اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے تو پھر آپ فل کورٹ کی کوئی سمجھ نہیں آتی. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس ایجنڈے کو جو ہے وہ فلفل اپنا اس میں امینڈ کریں، کیونکہ میں اس حوالے سے کچھ معنی خیز رائے نہیں دے سکوں گا. اور جو انتظامی کمیٹی میں سینئر ترین اور سینئر ججز شامل نہ کرنے کو ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے اور NOC والے معاملے کو بنایا جائے. یہ ساری باتیں جو ہیں انہوں نے بھی جو NOC کے بیرون ملک والے معاملے کو ججز کے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دی، اور بینچز کی تشکیل والے معاملے کے اوپر بھی ان کا فل کورٹ میں بحث ہونی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ آج بہت خبریں آئیں گی، اور خبریں امپورٹنٹ اس لیے ہوں گی کہ وہاں پہ ججز کے درمیان کیا ہوتا ہے. تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات کی. ان کا حیرت ہے کہ میرے برادر جج صاحبان نے کس طرح اس تصور کو قبول کر لیا ہے کہ عدلیہ محض انتظامیہ کے آگے جھکنے والی ایک اکائی بن جائے.
تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کا اس کے نتیجے میں انصاف کی پامالی ہو. یہ رویہ پہلے بھی بعض معاملات میں ناانصافی کا سبب بن چکا ہے اور میری نظر میں اس کے نتیجے میں قرآن پاک کی بے شمار آیات اور ہمارے پیغمبر کی سنت کی مسلسل خلاف ورزی ہوتی ہے جس میں انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح آئین کے تحت جج کا حلف بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ انصاف کرے بغیر کسی خوف، جانبداری یا بدنیتی کے. لیکن ان کو پتہ ہی ہے جو سب بات کرتے ہیں لوگ کہ اس 26ویں ترمیم کے بعد پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ عملاً حکومت کا ایک ونگ بن گیا ہے، اور یہی بات جس سے سردار اعجاز اسحاق صاحب نے اٹھائی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.